اپنے قبیلے کی رسم و رواج اور عادتوں کے مطابق کبھی یہ طے کر لیتے کہ کسی اونٹ کا جو بچہ پیدا ہونا ہے اگر وہ نر ہے تو وہ صرف مردوں کے لیے حلال ہوگا، اگر وہ مادہ ہے تو وہ صرف عورتوں کے لیے حلال ہوگا، مردوں کے لیے حرام ہوگا۔ اور کبھی یہ بھی طے کر دیتے خود سے ہی کہ اگر وہ مردہ پیدا ہوگا تو پھر وہ کس کے لیے حلال ہوگا، کس کے لیے حرام ہوگا۔ آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربان جائیے کیا دین فطرت ہے، کیا دین فطرت سلیم ہے کہ رب فرماتا ہے میرے محبوب ان سے پوچھئے کہ یہ نر اور مادہ کا حلال اور حرام قرار دینے کا تمہیں اختیار کس نے دیا ہے؟ ام کنتم شہداء، کیا تم وہاں دیکھ رہے تھے اذ وصاکم اللہ بہذا، کہ اللہ نے جب تم میں سے کسی ایک کے لیے یہ بنایا، یعنی یہ جب نر اور مادہ جہاں سے آ رہے تھے کیا تم نے وہاں دیکھا؟ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ، تو پھر یہ اس قدر بڑا ظلم کیوں کر رہے ہو عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، کہ اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہو۔ حلال اور حرام قرار دینے کا اختیار یہ الہ کا کام ہے، یہ خالق کائنات کا کام ہے، یہ پروردگار کا کام ہے، یہ رزاق دو عالم کا کام ہے۔ یہ منصب رزاق عالم کے پاس ہے یا نبی کے پاس ہے؟ یہ کلام الہ کے پاس ہے، وحی الہی کے پاس ہے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ کسی شے کے حلال ہونے کے لیے بھی رب کا کلام چاہیے اور کسی کے حرام ہونے کے لیے بھی اللہ کے نبی کا فرمان یا خالق کائنات کا فرمان چاہیے۔ لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ، یہ کون لوگ ہیں جو فیصلے کر رہے ہیں بغیر علم کے؟ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، بے شک یہ ہدایت یافتہ بھی نہیں ہے اور یہ ظالم بھی ہے۔ عزیز مکرم، رب کے حلال کو حرام سے بدلنا اور خالق کائنات کے حرام کردہ کو حلال سے بدلنا، ایک طرف تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ مویشی، یہ جانور، یہ تخلیق کائنات یہ رب کی بنائی ہوئی ہے اور رب کی مخلوق کے لیے ہے، انسان کے لیے ہے، انسان کے استعمال کے لیے ہے۔ ایک طرف ان میں سے کوئی بھی نہ خدا ہے نہ خدا جیسا ہے، نہ اس میں کوئی خدائی صفات ہے، بلکہ یہ سب رب کی تخلیق ہے اور اس نے انسان کے استعمال کے لیے، برتنے کے لیے ان سب کو تخلیق کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ قُلْ آذَكَرَيْنِ، اے میرے محبوب آپ ان سے پوچھئے، پوچھنے کا، سوال کرنے کا یہ اختیار بارگاہ رسالت کو حاصل ہے، یہ منصب شایان شان ہے رب کے محبوب کے لیے کہ آپ پوچھیں کہ بھئی کون ہو آپ، کس نے آپ کو اختیار دیا ہے اور کس حیثیت سے آپ حلال قرار دے رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ رب کی حلال کردہ کو کسی بھی فرد کے پاس، کسی بشر کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ حلال کو حرام سے بدل دے اور حرام کو حلال سے بدل دے۔ فرمایا ہم مشتملت علیہ ارحام الانثیین، ان کو رحم کے اندر کون جانتا تھا کہ رب کس کو نر بنا رہا ہے، کس کو مادہ بنا رہا ہے، کس کو زندہ رکھنا ہے، کس کو مردہ نکالنا ہے، یہ الہ کے پاس علم ہے اور لہذا حلال اور حرام قرار دینے کا اختیار کسی بشر کے پاس نہیں ہے، کسی انسان کے پاس نہیں ہے، کسی بشر کے پاس نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیے رب کا کلام کہتا ہے کہ جب آگے مشرکین نے کہا کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بات کیسے مان لیں، آپ ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، ہماری طرح چلتے ہیں،
پہنتے ہیں، ہماری طرح آپ کو گھر کی ضرورت ہے، خاندان کی ضرورت ہے۔ فرمایا انہیں بتا دیجئے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، کہ اے میرے محبوب آپ انہیں بتا دیجئے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں، صاحب تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، جن کو صحابہ کرام میں سب سے معتبر اور بارگاہ رسالت کا سب سے محبوب مفسر ہونے کا اعزاز حاصل ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رب اپنے کلام میں جب کوئی بہت ہی خاص پیغام پہنچانا چاہتا ہے تو اس کا آغاز قل سے فرماتا ہے۔ دیکھیے کہ رب نے اپنی صفات کا اظہار کیا کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے، پروردگار ہے۔ لیکن ایک اور پیغام بہت ہی خاص تھا، فرمایا اے میرے محبوب اب میری بات آپ کی زبان سے کہلائی جائے گی، اور فرمایا کہ اے میرے محبوب آپ کہہ دیجئے قل هو اللہ احد، کہ اب الہ کے توحید کا جو پیغام ہے اور اس کی الوہیت و احدیت کا اور اس کی جو وحدانیت کا پیغام ہے وہ زبان مصطفیٰ کریم سے ادا کیا جائے۔ اسی طرح آقا کریم علیہ السلام کی جب رحمت للعالمین کا اظہار تھا، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، لیکن جب آگے لوگوں نے اعتراض کیا تو آپ کے لیے رب کا کلام کہتا ہے کہ اے میرے محبوب اب آپ انہیں جواب دیجئے کہ قل انما انا بشر مثلکم، کہ ہاں میں تمہاری طرح بشر ہوں، لیکن کیسا کہ یوحی الیہ، کہ میری طرف وحی آتی ہے۔ اور وہی کیا ہے کہ رب کا کلام دوسری جگہ بتاتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہی یہ ہے کہ اس میں بشر کی مرضی نہیں ہے۔ انسان بولتا ہے بڑے سے بڑا عالم بھی ہو جائے، بڑے سے بڑا کوئی عاقل بھی ہو جائے، بڑا دنیا کا دانشور بھی ہو جائے، مفکر و فلسفی بھی ہو جائے، کبھی کبھی وہ اپنی خواہشات کے تابع ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے دنیا کے جو سیانے اور سمجھدار گزرے ہیں نا، جو فلسفی بھی ہیں، مفکر بھی ہیں، انہوں نے بھی اپنے کلام پہ بعد میں معذرت کی ہے کہ میں نے یہ بات جو کہی اس میں میں شدت جذبات میں تھا، کبھی خوشی کے جذبات میں اور کبھی غمی کے جذبات میں، کبھی غصے کے جذبات میں، لہٰذا یہ جو لفظ ہے یہ میرے منہ سے نکل گیا اور میں اس میں معذرت کرتا ہوں، یہ میری غلطی ہے۔ انسان دنیا کا بشر کوئی بھی ہے وہ کبھی کبھی اپنے جذبات کے تابع ہو سکتا ہے، اور اس کی بات ہر وقت من و ان قابل قبول نہیں ہو سکتی کہ ہر انسان پڑھا لکھا، کوئی بڑے سے بڑا تعلیم یافتہ ہے، کوئی بڑے سے بڑا جو ہے محدث بھی ہے، مفسر بھی ہے، چاہے کوئی بھی ہے، لیکن کسی بشر کی بات ہر وقت ایتھنٹک نہیں ہو سکتی ہے۔ بڑے بڑے سائنسدان بھی اپنی بات سے دوبارہ رجوع کر لیتے ہیں کہ یہ بات جو میں نے کہی یہ بات کسی وقت کے حوالے سے تھی، یہ بات میں درست نہ رہی، لیکن جو منصب رسالت ہے جب وہاں پہ آ کے لوگوں نے کہا کہ آپ بھی بشر ہیں، ہم بھی بشر ہیں، ہم بھی کھاتے پیتے ہیں، آپ بھی کھاتے پیتے ہیں، اور رب کے کلام سے آقا کریم کی زبان سے کہلوایا گیا، قربان جائیے اس وحی کا اور اس زبان مصطفیٰ کریم کا کیا ہی مرتبہ ہے کہ جب رب اپنی بات اپنے محبوب کی زبان سے کہلواتا ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحی۔ اب یہ لوگوں کو بشر تو نظر آ گیا لیکن یہ یوحا نظر نہیں آیا کہ رب فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب آپ انہیں بتائیے کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ اب اس کا بھی قرآن نے ہی دوسری جگہ پہ سورہ
انعام میں اس کا جواب دیا، مائدہ میں، کہ ہم نے اس لیے آپ کا انتخاب کیا، آپ کا انتخاب اس لیے کیا کہ آپ بشر ہیں، لباس پہنتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، ان کے ساتھ چلتے پھرتے ہیں، ان کے ساتھ جنگ میں بھی شریک ہوتے ہیں، ان کے ساتھ سفر میں بھی، ان کے ساتھ فاقہ میں بھی شریک ہوتے ہیں، روزہ بھی ان کے ساتھ رکھتے ہیں، بھوک اور پیاس بھی برداشت کرتے ہیں، اس لیے کہ اگر ہم کسی فرشتے کو بھیج دیتے، اب ان کا اعتراض یہ ہے کہ آپ بشر کیوں ہیں؟ اگر ہم فرشتے کو بھیج دیتے تو انہوں نے کہنا تھا بھوک تو ہم برداشت کرتے ہیں، فرشتے کے لیے تو بھوک ہے نہیں، تو لہٰذا ہم رب کے کلام کو کیسے مان لیں؟ ہم نے آپ کا انتخاب اس لیے کیا کہ ہر حکم جو حکم الہ ہے، جو فرمان رحمان ہے، وہ آقا کریم علیہ السلام اپنے ذات مقدس پر، اپنے وجود مطہر پہ اس کی مثال پیش کر دیتے ہیں۔ حج ہے، نماز ہے، روزہ ہے، جہاد ہے، ہر عمل آقا کریم علیہ السلام اپنے ذات مقدس سے اس کی مثال پیش کر دیتے ہیں۔ بات ہو رہی تھی کہ یہ لفظ کل جو ہے یہ رب کا ایک خاص پیغام ہے، اور یہ باقی آسمانی کتابوں میں بھی نہیں ہے۔ باقی آسمانی کتابوں میں انبیاء سے نہیں کہلوایا گیا، بلکہ وہاں صرف رب کا کلام ہے۔ تورات، زبور، انجیل کا جتنا کلام رب تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا اس میں صرف رب کا کلام تھا۔ یہ قرآن کا خاصہ ہے، یہ اس رب کے آخری کلام کا وصف ہے کہ جب کوئی اعتراض بارگاہ رسالت میں ہوا، جب کسی خاص پیغام کا پہنچانا مقصود تھا، تو رب نے اپنے محبوب کی زبان سے کہلوایا۔ اب یہاں بھی ذکر ہو رہا ہے عرب کے مشرکین کی عادات کا، کہ جنہوں نے اپنے پالتو جانوروں کے بارے میں حلال اور حرام کو اپنی مرضی سے بنا لیا تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ حلال کو بدلنا، ہم بھی آج اپنی زبانوں پہ کنٹرول نہیں رکھتے، اور یہ زبان کا کنٹرول کرنا ہی بڑا اہم ہوتا ہے۔ ہم اولیاء اللہ کے جو طریقے کے ماننے والے ہیں، اولیاء اللہ کی ہاں ایک سب سے اہم کام یہ ہوتا ہے کہ انسان کی زبان اس کے کنٹرول میں رہے، زبان کنٹرول میں رہے۔ زبان اگر کنٹرول میں رہ جائے، انسان بہت سارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ یہ زبان ہی ہے جو انسان سے بہت سارے صغیرہ اور کبیرہ گناہ کراتی ہے۔ یہ زبان ہی ہے جو گمراہی کے گڑھے تک لے جاتی ہے، اور یہ زبان ہی ہے جو ہدایت کے محور تک لا سکتی ہے۔ یہ زبان ہی ہے جس نے ابی قحافہ کے بیٹے کو سیدنا صدیق اکبر بنایا ہے۔ یہ زبان ہے کہ جناب ابو بکر صدیق نے مکہ کے اس ماحول میں پہلی صداقت کا اعلان کیا، قیامت تک صدیق اکبر قرار دیے۔ وجہ کیا ہے؟ زبان کا ایک بہترین استعمال ہے، زبان کا ایک برملا اور برموقع اور بہترین استعمال ہے۔ اس لیے جب بارگاہ رسالت زبان کہیں بھی استعمال کرنی ہے تو وہ محتاط کرنی ہے، لیکن جب بات رب کی بارگاہ کی ہو یا بارگاہ رسالت کی ہو تو وہاں زبان کا استعمال بہت زیادہ احتیاط سے کرنا ہے۔ عرب کے مشرکین کی ایک عادت بتائی جا رہی ہے کہ وہ حلال کو حرام قرار دے دیتے ہیں، لہذا ہمیں یہ اس لیے بتایا جا رہا، عرب کے مشرکین گئے گزر گئے، ان کا زمانہ بیت گیا، اور آقا کریم کی آمد کے ساتھ سارا خطہ عرب صراط مستقیم اور ہدایت کی روشنیوں سے منور ہو گیا، لیکن یہ قرآن، یہ اس کی آیت قیامت تک کیوں موجود ہے؟ اس لیے تاکہ ہمیں پتہ چلتا رہے، خبردار اپنی زبان سے رب کے حلال کو حرام نہیں کہنا، رب کے حرام کردہ کو حلال نہیں کہنا، یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ بہت بڑی بربادی بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی رب کے حرام کو حلال بنا دے اور رب کے حلال کو حرام قرار دے۔ اس کے لیے پھر آقا کریم علیہ السلام کی زبان سے کہلوایا گیا،
جیسے میں نے عرض کیا کہ بہت ہی کوئی خاص پیغام ہوتا ہے جو آقا کریم علیہ السلام کی زبان سے کہلوایا جاتا ہے. جیسے ہم پڑھتے ہیں نا قل هو اللہ احد، یہ توحید کا سب سے بڑا اور سب سے اہم پیغام آقا کریم کی زبان سے کہلوایا گیا. کچھ لوگ دنیا میں ایسے آئے، انہوں نے کہا ہم صرف رب کے کلام کو مانتے ہیں، ہم درمیان میں کسی کو نہیں مانتے، ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں. اور میرے حضور سیدی وسندی اعلیٰ حضرت گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک ایسا شخص آیا، آج 25 اگست کی نسبت سے ان کا بھی ذکر آ گیا کہ آپ کا ایک کارنامہ تو مرزائی کے مقابلے میں تھا نا، ایک مقابلہ اور بھی تھا، بہت سارے آپ نے مقابلے کیے. ایک مقابلہ یہ تھا کہ کچھ افراد ایسے آئے، انہوں نے کہا ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں، ہم کسی اور کو نہیں مانتے. تو حضرت سیدی اعلیٰ حضرت گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے سامنے یہی رکھا کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم کسی اور کو نہیں مانتے، تو یہ قل هو اللہ احد کی جو آیت ہے یہ تو آقا کریم کی زبان سے ہے. یہ رب کی بات تو سرکار دو عالم کہہ رہے ہیں، اب قرآن سے یہ قل کیسے نکالو گے جب آقا کریم کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں بتاتا ہوں، اور رب آپ سے کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب آپ کہہ دیجئے، اے میرے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے. یعنی جب تک یہ نہ کہیں، اسی لیے تو سیدنا صدیق اکبر کی بھی میں نے عرض کیا کہ سیدنا صدیق اکبر کی صداقت اور آپ کی تصدیق کا منفرد پہلو کیا ہے؟ مکہ کے شرفاء اور مکہ کے معتبر لوگوں میں سے کسی نے کہا کہ اے ابو بکر آپ کیسے مان رہے ہیں؟ آپ تو پہلے ہمارے قبیلے کے بڑے ہیں، آپ سمجھدار ہیں، سیانے ہیں، سب سے معتبر مانے جاتے ہیں، آپ کیسے مان رہے ہیں؟ تو جناب سیدنا صدیق اکبر کا جواب ہی ہر مومن کے ایمان کی کسوٹی اور پیمانہ ہے. آپ نے فرمایا کہ میں کعبہ کے رب کو کعبہ کا رب نہیں، رب محمد مان رہا ہوں، کہ یہ مجھے آقا کریم کی زبان سے پتا چلا ہے کہ الہ کون ہے. توحید ہمیں کہاں سے پتا چلی ہے؟ یہ زبان مصطفیٰ کریم سے پتا چلی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ رب نے حلال کو حرام سے بدلنے کے لیے بھی جو لوگ یہ کام کر رہے تھے ان کے لیے بھی آقا کریم کی زبان سے کہلوایا کہ اے میرے محبوب آپ کہیے قل ذکرینی حرم عامل سیدی، کہ تم کیسے حرام کو حلال سے بدل رہے ہو، حلال کو حرام سے بدل رہے ہو. تو حاضر مکرم جیسے میں نے عرض کیا کہ عرب کے وہ مشرکین گئے گزر گئے، قرآن کی آیت باقی ہے اور ہمارے لیے دعوت فکر ہے کہ کہیں ہم بھی اپنی زبانوں سے رب کے حلال کو حرام سے تو نہیں بدل رہے اور رب کے حرام کو حلال سے تو نہیں بدل رہے. یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 144 اور اس میں رب کا اپنے محبوب سے کی زبان سے یہ کہلوایا ہوا پیغام ہمیں یہ دعوت فکر دے رہا ہے کہ ایک طرف ہم نے اپنی زبانوں کا پیمانہ رکھنا ہے، اس کی کسوٹی رکھنی ہے کہ ہماری زبان کا استعمال کتنا درست ہے، اور دوسرا ہم نے اپنے عمل میں دیکھنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جس کو رب نے حلال قرار دیا ہے ہم نے اس کو حرام سے تو نہیں بدل دیا. یہ اختیار کسی بشر کے پاس نہیں ہے، کسی انسان کے پاس نہیں ہے، یہ صرف خالق کائنات کا اختیار ہے یا اس کے محبوب سرکار دو عالم کا اختیار ہے. الہ العالمین ہمیں آواز